بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے محترم بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے انسانی تاریخ میں کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، اور پہلی دفعہ صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، پورا کر دیا، اور اس کا نام اسلام رکھا۔ تو اسلام زندگی کے تمام شعبوں کے لیے روشنی مہیا کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے ٹوائلٹ سے لے کر تخت شاہی تک اللہ کے نبی نے ہمیں زندگی سمجھائی ہے، اور اللہ نے ہمیں بتائی اور ایک معیار قائم کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے۔ ایک طرف دین ہے، ایک طرف دنیا ہے۔ دنیا میں حلال حرام کٹھا چلتا ہے، اور دین ایک خالص راستہ زندگی کا بتاتا ہے۔ تو دین کی روشنی لو اور دنیا کے حرام سے حلال کو نکال کر اسے اپنی کمائیوں کا حصہ بناؤ، جھوٹ کو چھوڑ کے سچ کو اپناؤ، دھوکہ فراڈ فریب کو چھوڑ کے دیانتداری کو اپناؤ، کسی کا حق مارنے کو چھوڑ کر لوگوں کو حق سے زیادہ دینے کی سنت کو زندہ کرو، مزدور کی مزدوری کو ضبط کرنے کی بجائے اس کو اس کی مزدوری سے بڑھ کر دو، پھر اسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اپنے ماں باپ بھی بچوں پر خرچ کرو۔ تو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم درمیان میں چلنے والی امت، دین میں اتنے نہ لگو کہ تمہاری دنیا خراب ہو جائے، اور دنیا میں اتنے نہ لگو کہ تمہارا دین خراب ہو جائے۔ یہ اعتدال ہے۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ہم سے پہلے ایک امت آئی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ دنیا کے پیچھے ایسے پاگل ہوئے کہ نبیوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئی، وہ دنیا کے پیچھے ایسے لگے کہ انہوں نے دین کو بھلا کے رکھ دیا۔ تو اللہ نے ہمیں کہا میں تمہیں، دیکھو نا، ترازو صحیح تولے تو اس کا کانٹا درمیان میں ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں وہ کانٹا دیکھنا چاہتا ہوں درمیان میں۔ دوسری مثال دیتا ہوں، گاڑی کے ٹائر میں ہوا بیلنس ہو تو ایف ایکس بھی اچھی طرح چلے گی، لیکن مرسڈیز اور ہوا ٹائروں میں بیلنس نہ ہو تو وہ آپ کو چلنے میں تکلیف دے گی۔ تو بیلنس آف لائف یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی وجہ سے اپنی دنیا کو نہ چھوڑیں، اور دنیا کی وجہ سے اپنے دین کو نہ چھوڑیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جس نے رزق حلال کمایا، حلال رزق حلال پہلی شرط، سعین علی اہلہ، تاکہ بچوں کو کھلاؤں، تعطفا علی جارہ، جو میرے غریب پڑوسی ہیں ان کو کھلاؤں، استعفافا عن المسئلہ، اور میں سوال سے بچوں۔ تو جو اس طرح اپنی دنیا کمائے گا، میرے نبی نے فرمایا لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، وہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح اٹھے گا، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا یہ چہرہ اس کا چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو میرے اس برانڈ کے بنانے کا مقصد کوئی دنیا کمانا نہیں ہے۔ ہاں، رزق حلال کی طلب ہر ایک کے لیے حلال ہے۔ ہمارے ہاں یہ ماحول بن گیا ہے کہ مولوی صاحب تو بس کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، ان کے لیے تو عیب ہے کاروبار کرنا، ان کے لیے تو عیب ہے کوئی اچھی سواری رکھنا، اچھی گاڑی رکھنا۔ تو
वो सिर्फ बस मस्जिद को संभाले। ये बर्रे सगीर में ज़ेन दिया, पीछे जो 100 साल अंग्रेज़ की हुकूमत रही, जो हम फ़ौज में जो इमाम मस्जिद होता था उसका टाइटल था जमादार, और 5 स्टार होल्डरों पे जो बैरे खड़े किए तो उनको पगड़ियाँ पहना दी। वो जो गेट के ऊपर खड़े होते हैं ये सारे नंगे सर हो गए, और बैरों को उन्होंने पगड़ियाँ पहना दी मेरे नबी की सुन्नत को तजलील के लिए, उसकी हैसियत को कम करने के लिए। तो अल्लाह के नबी ने तिजारत की, सुबहान अल्लाह। हज़रत खदीजा से बढ़कर कौन ताजर था, जो मक्के की सबसे मालदार खातून थी और दुनिया इंसानियत की पहली हस्ती, ना कोई मर्दों में ना कोई औरतों में, पहली ज़ात हैं जिनको अल्लाह की तरफ से जिब्रील आए कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह खदीजा को सलाम पेश कर रहे हैं। वो इतनी बड़ी तिजारत थी। तो सहाबा की ज़िंदगी पढ़ें तो फिर पता चलता है कि इस्लाम की असल शक्ल क्या है। तो मेरे ज़हन में जब से मैं तबलीग में लगा, फिर अल्लाह ने मुझे, मेरा बैकग्राउंड अच्छा सेफ साउंड था, तो जब 2000 में मैंने मदरसे शुरू किए तो मुझे ये ज़कात मांगना बहुत तकलीफ़ देता था। लेकिन सारा माहौल है कि हम अहले मदारिस ज़कात पर ही चलते हैं। मैं अल्लाह से मांगता था, या अल्लाह, देखो ना, एक मिसाल देता हूँ। आपके पास सुजुकी गाड़ी हो ना, और आपको पता चले ये पेट्रोल पंप का तेल ठीक नहीं, तो आप आगे बढ़ जाते। हालांकि उसमें मिट्टी का तेल डालो या दूसरा डालो, वो चली पड़ेगी। तो हम एक छोटी सी गाड़ी को सही ग़िज़ा देने के लिए 1 किलोमीटर आगे जाके तेल डलवाते। इस कायनात का अफजल तरीन वो नौजवान है जो इल्म दीन कुरान सीखने के लिए निकलता, वो सबसे अफजल इंसान है। उसको, उसके पेट में हम ज़कात डाल रहे हैं। जो माल की मैल है, जो रिस्क की मैल निकलती है ना, मैल, वो हम उनके पेट में डालते हैं, तो शख्सियात कैसे पैदा होंगी। तो अब एक जम्मे गफ़ीर हर साल फारग होता है और पानी में नमक की तरह घुल के गायब हो जाता है, ना उनको कोई निशान नज़र आता है। तो अल्लाह ने, मेरी एक सोच है, गलत भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल मैं इस पे बिल्कुल, मेरा सीना खुला हुआ है कि मदरसों, आप सबसे कहता हूँ, अहले मदारिस को ज़कात की बजाय हदिया पेश करें। और मैं उलमा से भी कहता हूँ, मैंने हिम्मत की, आप भी हिम्मत करें कि हम मदारिस को ज़कात पे नहीं चलाएंगे। ज़कात गरीबों का हक़ है, वो हम गरीबों को दें जो बेतहाशा हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। और मदारिस को जो मालदार लोग हैं वो असली माल से चलाएं, तो उससे जो बच्चे परवान चढ़ेंगे वो बच्चे बड़े खुले दिमाग वाले होंगे और रोशन इल्म वाले होंगे। तो इस नज़रिए की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने हमारे दिल में डाला, और इसमें चंद दोस्तों ने मिलकर ये कोशिश की है। इससे कोई, इस उम्र में मैंने पैसा बनाने का, तो मैं क्या कहूँगा, सारी ज़िंदगी अल्लाह ने दिए रखा। सिर्फ ये कि जो पिछले 20 साल से मेरे, जो कम अज़ कम मेरे पास मदारिस हैं 10-12, वो असली माल पे खड़े हों। अपनी कमाई मांगना कोई ज़रूरी रह गया? बेचारे उलमा इतने बड़ी बड़ी शख्सियात हो जाते हैं, लोगों से मांगते हैं, फिर कईयों के मूड ऑफ होते हैं, कईयों के कहते ये मांगने आ गए। एक बच्चा मेरा बड़ा मोतक़िद था, उसका बाप बहुत बड़ा मालदार था, तो वो मुझे मिलने आया, तो ये रमज़ान ही का महीना था, तो मैंने उनसे कह दिया, जी कोई मदरसे के लिए वो तो भेज दीजिएगा। तो उसके बेटे ने बाद में मुझे बताया कि मैंने अब्बा से पूछा कि मौलाना क्या बात कर रहे थे, कब वही पैसे, मौलवियों का काम है पैसे मांगना। तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैं अपने किचन ही बंद कर देता, जाओ वही छुट्टी करो, या तो अपनी कमाइयों पे खड़े हो या मदरसा बंद कर दो। तो आप सबसे कहता हूँ कि ज़कात गरीबों का हक, मदारिस को चलाएं,
اصل مال کے ساتھ. اور اہل مدارس سے کہتا ہوں جتنے اصل مال سے چلتے ہیں اتنے طلبہ رکھیں، باقی فارغ کر دیں، تو پھر وہ دوبارہ اس میں شخصیات ابھریں گی اور پیدا ہوں گی. حضرت امام حسن علیہ السلام مسجد میں اپنے نانا کے ساتھ، تو سامنے صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. میں ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی. معصوم بچہ ہے، 3-4 سال عمر ہے. تو آپ کی نظر پڑی تو آپ تیزی سے جھپٹے اور انگلی ان کے منہ میں ڈالی اور کھجور باہر نکال لی کہ بیٹا ہمارے پیٹ میں اہل بیت صدقہ نہیں جا سکتا. تو مال کا اثر پڑتا ہے، فرق ہوتا ہے اس کا. آپ باسی کھانا کھائیں تو طبیعت خراب نہیں ہوگی. جس روٹی کو فنگس لگ چکی ہو یا جس سالن کو فنگس لگ چکا ہو، آپ وہ مائکرو ویو میں گرم کر کے کھا بھی لیں گے تو بعد میں تو پھر الٹیاں آئیں گی. تو روح کو ایک پاکیزہ غذا چاہیے، پاکیزہ ماحول چاہیے، پاکیزہ فضا چاہیے. اور میں مالدار سخی تاجروں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو تو اللہ تمہارا رزق بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بہت غریب. وہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ سے کہو میں بھوکوں فاقوں سے تنگ آ گیا ہوں تو میرے مقدر کا رزق مجھے اکٹھا ہی دے، نہیں کوئی میرا بھی کچھ بھلا کرے. تو موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ بات کی تو اللہ نے کہا موسیٰ اس کے لیے اتنا ہی لکھا ہوا ہے، اس کو ایسے ہی ملے گا تنگی وغیرہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو ایسا ہی ملے گا، تنگ دستی والا. کہنے لگا پھر ایک کام کرو، اپنے اللہ سے کہو میرے مقدر کا مجھے اکٹھا دے دے. اس نے کہا تو پھر کیا کرو گے؟ کہا پھر آپ ویکھی جس میرے مقدر کا مجھے اکٹھا دے دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اللہ نے کہا چلو کر دیتے. تو اس کے پاس کافی سارا آ گیا. تو جب وہ دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کے بچوں نے کھا لیا تو بیوی کہنے لگی اب اس کا کیا کریں؟ تو وہ کہنے لگا بی بی یہ تو موکی جاونا ہے، 4 دن بعد بھی موکی جاونا ہے، اپنے واسطے تو موت ہے، چل اپنے جائے غریباں نو تقسیم کری. پتہ نہیں تیرے میرے جیسے اور کتنے غریب تھے، چل آج ان کو بھی پیٹ بھر کے کھلائیں، سورا تقسیم کر. اس سے دگنا گھر میں پھر آ گیا، اپنا کھایا اور باقی پھر تقسیم کر دیا. پھر اللہ نے اس سے دگنا بھیج دیا تو پھر اپنا کھایا باقی سارا تقسیم کر دیا. کچھ دنوں کے بعد وہاں لنگر چل پڑے. تو موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو پوچھنے لگے یہ کون سے سخی کا ڈیرا ہے جہاں اتنا لنگر چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سخی نہیں، یہ وہی فقیر ہے جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ میری روٹی کٹھی دبا دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اس کو تو مقدر مل گیا تھا، اب آگے یہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ میرے اوپر قرضہ چڑھا دیتا ہے روزانہ، اور جب وہ مجھے مقروض کرتا ہے تو مجھے قرض اتارنا پڑتا ہے، پھر میں 10 گنا کر کے اتارتا ہوں. تو ان سارے تاجروں سے کہتا ہوں، مالداروں سے جو باہر بھی سن رہے ہیں، کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہے، وہ غریبوں کے لیے ہے، غریب رشتہ داروں کے لیے ہے، بیواؤں کے لیے، جن کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی شادیوں کے لیے، جن کے گھر ٹوٹے پھوٹے ہیں ان کو بنوانے کے لیے ہیں، جو بیمار ہیں اور علاج نہیں کروا سکتے ان کے لیے ہیں، جو مسکین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں. مدارس کو، مساجد کو حلال اور ہدیے کے پیسے سے چلاؤ، اللہ تمہیں اور دے گا. اللہ سے پارٹنرشپ کر لو، اللہ تمہیں اور بھی دے گا. تو آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ ہمارے اس مشن کو کامیاب کرے، کہ ہمارے سارے مدارس اللہ کرے ہمت کریں اور آہستہ آہستہ سب اس ورقے کو پھاڑ دیں کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں مانگنی، ہمیں اصل مال دیتے ہو تو ہم پڑھائیں گے، نہیں تو کوئی ہمارے ذمہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم 5000 لڑکوں کا مدرسہ چلائیں. تو یہ
پہلے جو مدارس تھے شروع میں جو بنے ان کا خرچ حکومت کرتی تھی، اور علماء کے لیے بھی وظائف ہوتے تھے، ان کو باعزت رزق دیا جاتا تھا۔ جو مدرسہ نظامیہ کے رئیس المدرسین یعنی پرنسپل، مدرسہ نظامیہ کے پرنسپل کے لیے یہ پروٹوکول بائی لا لکھا ہوا تھا کہ اگر امیر المومنین خلیفہ بادشاہ رئیس المدرسین کی مجلس میں آئے گا تو وہ ان کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، اور بادشاہ کو جہاں جگہ ملے گی بیٹھ جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر رئیس المدرسین یعنی چیئرمین مدرسہ نظامیہ اگر بادشاہ کے دربار میں جائے گا تو بادشاہ اس کے لیے پہلے کھڑا ہوگا، پھر آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرے گا، پھر ان کو جگہ دے کر بٹھائے گا، اور پھر اس کے بعد آ کے اپنے تخت پر بیٹھے گا۔ یہ ایک دور گزر چکا ہے۔ میرا چھوٹا سا گاؤں ہے تلمبا، پنجاب میں، ڈسٹرکٹ ملتان۔ یہاں ایک مولانا عبداللہ تلمبی ہوتے تھے، ان کے علم کی شہرت دہلی تک پہنچی۔ تلمبا اب بھی چھوٹا سا ہے تو اس وقت کتنا بڑا ہوگا، تو شہرت ان کی پہنچی دلی میں۔ تو محمد تغلق اس وقت بادشاہ تھا، بڑا سخت۔ اس نے وہاں ملتان کے گورنر کو خط لکھا کہ مولانا عبداللہ کو میرے پاس دلی بھیجا جائے۔ تو جب وہ دلی کے قریب پہنچے تو محمد تغلق اپنے وزیروں، مشیروں، فوج کو لے کر ان کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ تو لمبا آج بھی 1,00,000 سے زیادہ آبادی نہیں ہے، تو اس وقت کتنی ہوگی، لیکن علم کی قدر تھی۔ تو اب جب میں نے کالج چھوڑا اور مدرسے کا ارادہ کیا تو میرے سارے رشتہ دار کہتے پھر تو بھیک مانگ کے کھائے گا، بھیک مانگ کے کھائے گا، جو ہماری زبان پینتے کھاسیں، روٹیاں پہ چھولیاں دی دال کھاسیں، یہ تصور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا بھائیو، اللہ نے آج یہ نقشہ قائم فرمایا۔ آپ سب سے کہتا ہوں اللہ سے کاروبار کر لو، اللہ کا حصہ رکھ لو، زکوٰۃ تو فرض کا دو، نہیں دو گے تو جوتے پڑیں گے، اوپر لگاؤ اللہ کے ساتھ، پھر اس کے دروازے کھلتے دیکھنا کہ وہ من حیث لا یحتسب، وہ کہاں کہاں سے رزق پہنچاتا ہے۔ تو دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے شہنشاہ اولین و آخرین، تیری توفیق سے یہ سارا نقشہ قائم ہوا ہے، تیری عزت کی قسم ہم تو ایک دن کا بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، میرے مالک ایک دھاگا بھی نہیں چلا سکتے تھے۔ یا اللہ یہ جو کچھ کیا ہے تو نے کیا ہے، اپنی قدرت سے کیا ہے۔ یا اللہ ہم حیران بھی ہیں، شکر گزار بھی ہیں۔ یا اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم نے صرف تیرے دین کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہے، ہماری نیتوں کو خالص فرما دے۔ یا اللہ اس شکل کو قبول فرما لے، اسے روزگار کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، اس کو یا اللہ بہترین تجارت کا مرکز بنا دے، بہترین تجارت کا نمونہ بنا دے، اور جتنے دوست اس میں محنت کاوش کر رہے ہیں انہیں ان کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، سرسبز فرما، کبھی ان پہ خزاں نہ آئے، کبھی ان پہ مصیبت نہ آئے، تنگی نہ آئے۔ یہ جتنے حاضرین شریک ہیں ان سب کی دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ آخر میں ہم منت کرتے ہیں، جو وبا تیری طرف سے آئی ہوئی ہے، تیری ناراضگی ہے، یا اللہ ہمارے اوپر سے اسے ہٹا دے، یا اللہ ہمارے اوپر سے اسے ہٹا دے۔ پوری دنیا کی طاقتیں بے بس ہو چکی ہیں، تو کرم فرما دے، یا اللہ اس کو ہم سے دور فرما دے۔
اور یا اللہ غیر مسلم بھی تیرے بندے ہیں اور مسلم بھی تیرے بندے ہیں، دونوں ہی تیرے بندے ہیں۔ جتنے مسلم پھنسے ہوں یا غیر مسلم پھنسے ہوئے ہوں، سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ ہمارے پڑوسی ملک میں یا اللہ جو ایک موت کا رقص جاری ہے اور لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہیں، یا اللہ ان کے لیے رحم فرما اور ان کے لیے آسانی فرما۔ ہم انسانیت کے ناطے ان کی ہمدردی میں تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس وبا کو ٹھنڈا فرما دے، پورے عالم سے ہٹا دے۔ یا اللہ ہمیں اس کام کے لیے اچھا سٹاف نصیب فرما، اچھے ورکر نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری تجارت کو دیانتداری سے سجا، سچائی سے سچا۔ یا اللہ ہمیں دھوکہ دینے سے بچا، ہمیں جھوٹ بولنے سے بچا۔ یا اللہ ہمیں ہیرا پھیری سے بچا، وعدہ خلافی سے بچا۔ زبان کے بول کو یا اللہ نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم بول کے پھر نہ جائیں، اللہ جو بول ہو جائے اس پہ ہمیں ثابت اور قائم فرما۔ یا اللہ اس ہماری تجارت کو بھی ہماری جنت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جیسے ہم مسجد میں جانے کا اجر سوچ کے جاتے ہیں، یہاں بھی آئیں تو اس نیت سے آئیں کہ یا اللہ سچائی اور دیانتداری والی تجارت کر کے نبیوں کا ساتھ لینا ہے۔ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہمیں بھی نبیوں میں اٹھانے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم۔